نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہے، مسلک اہل سنت بھی ہے، مسلک امام حسین بھی ہے، مسلک امام حسن بھی ہے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت لگا دیا سب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کی ہر مسلک سے پہچان، بس مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائیے، ٹھیک ہے؟ بس واپس کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں؟ ذیشان سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں؟ تیرا دل چھوڑ کر خواجہ یا دیوانے کہاں جاتے ہیں؟ تیرا دل چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہیں؟ ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی چوکھٹ سے کھائی ہے، ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی چوکھٹ سے کھائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے ہیں؟ ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، انسان بنا کر کے اس نے کرم ڈالا ہے، یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ ہاں، اور سونے میں سہاگا یہ کہ مسلمان بھی مجھے اور آپ کو بریلی والا سنی مسلمان بنایا ہے، بریلی والا سنی مسلمان بنایا ہے، ورنہ دعوی کرتے خدا کی قسم تنہا ہمارا مرکز عقیدت شہر بریلی ایسا ہے جس کے ہاتھ کو اگر دیکھا جائے تو ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا صحابہ کا دادا ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی اولاد ہے، ورنہ اکثر لوگوں کی دکان چمکانے کے لیے ولیوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن تنہا بریلی وہ شخص ہے جو کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے، اور یہی ہمارا بریلی ہمیں سبق دیتا ہے۔ ہر اللہ والے کی عزت کرو، وہ کسی بھی سلسلے سے قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کسی بھی سلسلے کا اگر اللہ والا ہے تو پھر عزت والا، ذمہ داری ہماری اپنی عزت کریں۔ خدا را ہم اب یہ اختلافات مزید نہ بڑھائیں کہ یہ چوتھا پانچواں مسئلہ کہاں سے آیا ہے، یہ جھگڑے نہ کر، یہ ترجمانی مسئلہ کیا ہے، یہ اہل سنت کی ترجمانی کا نام مسئلہ کیا ہے، ورنہ خود صاف بتائی۔ میں مزید اس پہ بحث نہیں کروں گا، مجھے انشاءاللہ کچھ اور ہی بیان کرنا ہے، بس تقریب فہم کے لیے بھی ہمت میں نے نہیں کہا کسی نے مسئلہ کے امام اعظم کا نعرہ لگایا، رقیب صاحب کا مسئلہ کیا کا نعرہ لگایا، حضور کی ایک امت میں اتنے بڑے بڑے لفظ، ذرا سمجھ کے بیٹھ کے بات یہ مسئلہ کیا اللہ کا نعرہ کیوں لگایا اور بڑے بڑے کی کہلائے، بس سیدھی سی بات ٹھنڈے دماغ سے سنیں۔ جو اپنے آپ کو وہابیت سے تعبیر کرتے ہیں ان سے جا پوچھیے، وہ بھی تو اپنے آپ کو حنفی ہوتے ہیں، وہ بھی امام اعظم کو ماننے والے ہیں، اور اگر میں کہوں میں بھی امام اعظم کو ماننے والا ہوں، وہ کہتے ہیں میں بھی ماننے والا ہوں، پھر فرق کہاں سے ہوگا؟ وہ بھی تو امام اعظم کو مانتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنے کی اجازت نہیں، بیٹھنے کی اجازت نہیں، کھانے کی اجازت نہیں، پینے تک کی اجازت نہیں، اور جن سے بولنے تک کی اجازت نہیں، وہ بھی امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، تو مسلک امام اعظم کا نعرہ لگا تو فرق کیا ہوا؟ حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے علماء نے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کو ایجاد کیا۔ ہاں تو ہم آپس میں اختلافات نہ کریں، تو مسئلہ کیا حضرت، یہ مسئلہ کیا ہے سنت کا دوسرا نام، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے۔ اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ والوں سے عشق کرو، ان کی نسبتیں یہاں بھی کام آتی ہیں، وہاں بھی کام آتی ہیں۔ لوگ مرید تو ہوں گے، مرید ہے نا کسی نہ کسی پیر کے، کتنے لوگ مرید ہیں ذرا ہاتھ آگے بتا جاتے ہیں۔ ارے بھائی چاہے عشقی ہو یا رزقی ہو یا قادری ہو، چشتی ہو، برکاتی ہو، اشرقی ہو، یہ سارے پھول کو مصطفیٰ کے چمن ہی کے ہیں،
ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، لیکن یہ سب دفعہ کے مہکتے ہوئے چمن کے کوئی اشرفی بن کر چمکا، کوئی رضوی بن کر چمکا، کوئی قادری بن کر چمکا، کوئی چشتی بن کر چمکا، یہ تو چمک ہے خدا کا۔ اللہ نے ان بزرگوں کے دامن سے واپس یہ کوشش کریں اور بچیں زندگی میں کبھی کسی ولی کی توہین نہ ہونا، ورنہ اپنی زندگی کیا مال تباہ ہوا۔ میں نے پوچھا تھا کتنے لوگ مرید ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا رہے اٹھائیے بھائی بھائی کیوں رہے ہو، مجھے اپنا مرید نہیں کرنا ہے، اگر اتنے سست مرید ہو تو مجھے نہیں چاہیے اتنے مرید، ہاں میں تو انشاءاللہ ایک کروں گا لیکن مجاہد نہیں کروں، تو مجھے ایسے مریدوں کی ضرورت نہیں ہے جن کا ہاتھ اٹھانے کے لیے دوسرا مرید چاہیے۔ ہاں جوان کو تھوڑا جوانی کا اظہار ہونا چاہیے، ذرا کہہ دو یا رسول اللہ، ماشاءاللہ جن لوگوں نے بغیر کے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا رہا ہے۔ اس سے اچھی دعا نہیں ہو سکتی میرے پاس۔ ہاں تو مرید ہے نا سب لوگ، تو بزرگوں کے بڑے بڑے ہمارا سماج آج لوگ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں بڑھاپے میں جا کے مرید ہوئی، ابھی تم جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی کم نام ابھی کم قبول کرنا، اگر ابھی مرید ہو گئے تو پھر یہ ڈنڈی کیسے مارے، یہ سوچ ہوئی کچھ کہتے ہیں شادی کی بات والا چاہتے میاں بیوی ایک ساتھ مرید جس پیر کی بھی مرید، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بچپن میں کسی اللہ والے آتا، اس لیے کہ جب تم کسی اللہ والے کے کام سے وابستہ ہوتے ہو پھر اس کا فیض اور اس کی برکت برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے بچے کو بچپن میں کسی ولی کے دامن میں ڈال دیا تو جب ایگزام کا دن آئے گا تو قلم پڑھاؤ نہ پڑھاؤ سلسلے کا فیض بہت جاری ہوگا۔ اگر قادری ہوگا، چشتی ہوگا، کوئی بھی سلسلے کا ہوگا، بزرگوں کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ تو سوچیں کہ بڑھاپے میں جا کے اللہ والا اللہ والا برکت دے دے شیخ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ۔ آپ ایک جنگل سے گزر کے جا رہے، جب جنگل سے گزرے نا تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ کبھی کسی جنگل سے یا کسی بستی سے گزرتے نا کوئی بتائے نہ بتائے اللہ کی رحمتیں خود بتا دیتی ہیں یہ اللہ کا ولی جا یہ کنفرم۔ حضور تاج شریعہ کبھی کبھی ایسے شہروں سے گزرتے تھے جہاں پتہ نہیں ہوتا کھانے والے، لیکن گاڑی رکنے کی دیر ہوتی تھی، عاشقوں کو بھیڑ لگانے میں دیر ہوتی تھی۔ کون بتاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ سرکار کی آزادی کسی شہر میں جاتے تھے تو آٹومیٹکلی لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، کون بتاتا تھا؟ اللہ کی رحمت۔ مشیت کے نقیب یہ بتایا کرتے تھے اللہ کا ولی جا شیخ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ۔ ایک جنگل سے گزر کے جا رہے بیٹھے نا تو مسلمانوں کی بھیڑ لگ چاروں طرف سے کوئی مسافہ کر رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی حال پوچھ رہا ہے، کوئی درد دل بتا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کا فائدہ ہے۔ جب یہ بات آنے لگے تو ایک غیر مسلم بچی گزر آیا، کون سمجھ رہے ہیں نا، اس میں ایک کو زیادہ ہے بات سمجھ مشکل سے آ رہی ہے، کون نکل کے جا رہی ہے؟ غیر مسلم بچی سمجھ رہے بولے اگر سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ نہ بنا کون گزر کے جا رہا تھا؟ غیر مسلم بچی۔ اس نے کہا کہ یہ کون بیٹھے ہیں، لوگوں کی بھیڑ لگی تو بچے جب کہیں دیکھیں عجیب چیز کو تو سوال واری دیتے تھے۔ بچی نے کہا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ مسلمانوں کے پیر ہیں، تو بچی کہنے لگی پیر کون ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھ سے نہ جو بیٹھا ہے اسی سے جا بچی اٹھی لوگوں کو ہٹاتے ہوئے شیخ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہنے لگے حضرت جی ایک بات آپ نے مسکرا کر فرمایا کہو بیٹی کیا بات؟ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا پیر۔ تو بچی کہنے لگی بابا یہ پیر کون ہوتا ہے؟ تو غیر مسلم تھی، پورا تبصرہ بیان کرنا مشکل تھا۔ آپ مسکرا کر کہا بیٹے پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آ جاتا ہے۔ کیا آپ نے یہی سمجھ کے پیر پکڑا ہے کہ مصیبت میں کام آئے؟ سوچیں ذرا، یہی ایسے پیر کا انتخاب کرو جو مصیبت میں کام آنے کے لائق ہے، ایسا پیر نہ ہو جس کی مصیبت میں تم کام آ۔ ہاں جی
ایسا پیر نہ ہو جس کی مصیبت میں تم کام آؤ، پیر ایسا ہو جو تمہاری مصیبت میں کام آئے۔ شیخ بہاؤالدین کہنے لگے بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے۔ بچی کہنے لگے بابا پھر مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا، پریشان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ہاں بیٹی کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ فرمانے لگی پھر وہ کہنے لگی بابا مجھے بھی مرید کر لو، مجھے بھی تو پریشانی مل سکتی ہے۔ آپ فرمانے لگے بیٹی مرید ایسے نہیں ہوتے۔ کہا پھر کیسے ہوتے؟ بچی نے کہا پھر کیسے ہوتے؟ وہ سادہ دل کی بچی کہنے لگے بتائیے نا کیسے مرید ہوتے؟ فرمانے لگے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا مسلمان پھر میں تمہیں مرید کروں گا۔ بچی چھوٹی تھی، مسلمان ہوتی، جب مسلمان ہوئی تو پھر سلسلے کا فیض ہوا مرید ہونے کے بعد، تو اس کی نوکری لگی بادشاہ کے دربار میں۔ کم عمر بچی تھی، بادشاہ کے دربار میں نوکری لگ گئی تو جب کام اس نے اچھا کیا بادشاہ کی نظر میں بڑی پسند آئی، تو اس محل کے اندر جتنی عورتیں تھیں ان عورتوں کا اس کو ہیڈ بنا دیا۔ تو جو پہلے سے کام کر رہی تھی ان کا ہیڈ اس کو بنایا گیا تو ان کو حسرت جلن ہوا کہ ہمارے بعد آئی ہم سے آگے نکل گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ سب نے مٹی جمع ہوئی، کہیں نہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس کو دربار سے بادشاہ سے نکالا جائے۔ سب نے مل کر کے اس بچی پہ چوری کا الزام لگایا۔ بادشاہ کے دربار سے ہار چوری ہوا، الزام اس بچی پہ لگایا گیا۔ جب بچی پہ الزام لگایا گیا، 7 عورتیں ایک طرف کھڑی ہیں، تنہا بے قصور بچی ایک طرف کھڑی ہے۔ 7 عورتوں نے گواہی دی بادشاہ میرے سامنے ہار چرایا ہے، اس نے میرے سامنے ہار لیا تھا۔ بادشاہ نے بچی کی طرف دیکھا، بتا تو کیا کہتی ہے؟ کوئی صفائی میں گواہ ہے؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میرا تو کوئی گواہ نہ کر دیے، کوئی صفائی کے لیے گواہ بھی نہیں ہے، کہاں سے لاؤں میں اپنا گواہ؟ بچی گردن جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ ان ساتھوں نے کہا ہمارے سامنے چوری کی تھی، اللہ اکبر، ان کی گواہی پر بچی کی چوری ثابت ہو گئی۔ جب چوری ثابت بچی کی ہوئی بادشاہ نے سزا سنا دی، کہا 7 دن کے بعد اس بچی کو موت کی سزا دے دی جائے گی۔ اس وقت میں جو موت کی سزا دی جاتی تھی تو پھانسی نہیں دی جاتی تھی، سر قلم نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ قلعے کی چھت پہ چڑھنے کے بعد دیوار پہ مجرم کو کھڑا کیا جاتا تھا، پیچھے دھکا دے دیا جاتا تھا اور اسی گرنے میں اس کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ سزائے موت تھی۔ بچی کو سزائے موت کا پیغام دیا گیا۔ 8 دن کے بعد بچی کو پھانسی ہوگی، سزائے موت دی جاتی تھی۔ بچی کو قید میں بند کیا گیا، بچی 7 دن تک قید میں رہی۔ جب 8واں دن آیا، بچی کی موت کا دن آیا، سپاہی آئے بچی کو نکالنے کے لیے، لڑکی کو قید خانے سے نکالا۔ جب نکال کے لے کے چلنے لگے اس کو یاد آیا کہ کسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مصیبت کے وقت پکار لینا، ہم تیرے کام آ جائیں گے۔ اس نے کہا آج سے زیادہ تو مصیبت کا وقت کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس نے روح کیا بخارے کی طرف، رو کے کہتی ہے بابا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ مصیبت کے وقت کام آئے گا، آج میری جان پہ آ بنی ہے، آج میری زندگی کی حفاظت کر، میری جان کو بچا۔ تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ بچی یہ کہتے ہوئے ہوئی چلی ہے، اس کے ہاتھ پر دیکھے بچی کے سینے کی پہلی پر قدم رکھا ہے، سسکی بھری ہے آگے بڑھتی ہے، روتے روتے بچی چھت تک پہنچ جاتی ہے۔ جب آخری باری آئی ہے مجرموں مجرم کی طرح اس بچی کی طرف سپاہیوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا اے بچی بتا تو سکی، کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، کوئی آخری تمنا ہو تو بتا۔ بچی نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ کہا کیا کرے گی؟ بچی نے کہا تھا کسی کو ہاتھ اٹھا کے آخری سلام کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے کسی کو الوداع کہنا ہے۔ کہا کس کو الوداع کہے گی؟ 7 دن گزر گئے، کوئی تجھ سے ملنے نہیں آیا۔ 8واں دن آ گیا، کوئی تیرا حال پوچھنے نہیں آیا۔ کون ہے تیرا ہمدرد جسے تو ہاتھ اٹھا کے الوداع کہے گی؟ کہا یہ نہ پوچھ ہمدرد کون ہے، بس ہاتھ کھولو جیسے ہاتھ کھولے گئے ہیں۔ بچی کی آنکھ میں آنسو ہے، روح کیا بخارے کی طرف رو کے کہتی ہے اے بخارے والے بابا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، آخری منزل آ گئی، آنکھ کے قریب آ گئی ہوں، لیکن ابھی ہمت نہیں توڑی ہے، مگر سن کر تو نہیں آیا میں تو چلی جاؤں گی۔ قیامت تک آنے والی بیٹیاں اپنے پیر پہ فخر کرنا بند کر دے گی، پیر سے جواب اٹھ جائے گا اے بخارے والے اب تیری مرضی ہے، امت
मुरीदी राज बचा दी है, ये अपनी राज बचा दी है। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते बच्ची दीवार पर आई है। जैसे बच्ची दीवार पर आई, अब बात जो चाहो सजा दे दो, मुझे जो कहना था कह चुकी। उसके बाद जब बच्ची दीवार पर खड़ी हुई है, पीछे से एक कोचों ने धक्का दिया। जब बच्ची का पैर नीचे चला, एक आंख निकली, आखिरी बार आवाज दे रही हूँ, अगर अब नहीं आएगा तो कब आएगा। ये कह के बच्ची की आंख बंद हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ आई। जब जमीन के करीब आई है तो जमीन पे नहीं गिरी, बल्कि किसी ने आगे बढ़ के अपने हाथों में थाम लिया था, हाथों में थाम लिया था। जब बच्ची ने आंख खोली है तो क्या देखती है, वो कोई और नहीं था बल्कि बुखाने वाला बाबा था। जब आंख खोल के देखा, बच्ची ने कहा था बाबा तुम कब आ गए। आने वाले ने कहा था तुम्हारा आमदी मनस बुखार आमदम, जब तुम छत से चली थी मैं शहर बुखारा से चल के आया। नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये होते हैं नज़ीर। कहा जब तुम चौबारे से चली मैं बुखारे से चला। उसने कहा मैं देर क्यों करती। तो आप फरमाने लगे कोई भी खरीदार अगर मिट्टी का बर्तन खरीदे तो वजह जा खरीदता है। और मैंने तुझे दामन में लिया गया तो मैं पहले आज़मा रहा था तेरा अल्लाह। ये पीर होते ऐसों को पीर बनाओ जो तुम्हारे दिल का हाल जाते हैं। सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारी जेब का हाल जाता, वो जो तुम्हारे दिल का हाल जाता। अल्लाह वालों की दोस्त भी कभी राय राय ना जाता, कभी राय राय ना जाता। अल्लाह वालों की बड़े बड़े काम सुने जरा, वक्त है ना भी आपके पास बड़े काम आती है अल्लाह वालों की दोस्ती। हाँ, अल्लाह वालों की बैठकें बड़ी खबर करती, बड़ी बात करती। ये लम्हों में तकदीर बदल देते हैं, लम्हों में तकदीर बदल देते हैं। ये बुजुर्ग गुजरे लम्हा तो सुनी रही बड़े भाई आज हमारी कौम को जरा जरा सा बात बुजुर्गों में मेल करते हैं। हाँ, अपनी औकात कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह वाले के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। किसी भी बड़े बड़े बारे में वो बोले जो उससे बड़ा हो। हाँ, किसी भी बड़े के बारे में वो बोले जो उससे बड़ा हो, जो खुद कुछ ना हो उसे किसी के बारे में बोलने लगा। भाई अगर कोई मुझसे पूछे कि मुफ्ती साहब का कितना इल्म है तो भाई मैं तभी तो बता सकूंगा जब मेरे पास इससे ज्यादा इल्म होगा। जब मेरा इल्म की बराबरी को नहीं पहुंच सकता तो मैं इनकी गहराई कैसे नाप पाऊंगा। तो बिना वजह किसी के खिलाफ ना होगा, कभी अपनी आखिरत तबाह ना, अपनी जिंदगी और दुनिया और आखिरत बर्बाद ना करना। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा तो आप ना बड़े भाई और जब आप तो शरीफ में मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते हैं तो रास्ते में बनिए की दुकान इसकी बनी गैर तो जब आप गुजरते ना तो देख के ना खड़ा होता हाथ जोड़ के कहता आवाज दे के कहता बाबा गुलामों की लाज आ ये जुमला बोला करता था बाबा गुलामों की लाज आ। तो आप चले जाते देख के मुस्कुराते चले जाते देखते मुस्कुराते चले जाते। एक जमाना गुजर गया इसी हाल में आके जाता एक जमाना फिर अपनी कमजोरी होगी मस्जिद जाने तक होने लगी। मुरीदों ने कहा एक डोली बना दे पालकी जिसमें लोग मेहमान को बैठा के लेकर जाते क्या बोलते हैं इधर डोली समझ रहे हैं ना पालकी भी समझते हैं जिसको कांधे पर रख के चलते। तो मुरीदों ने कहा एक पालकी तैयार करने का किसी का मस्जिद जाने के लिए आपने फरमाया तो एक पालकी तैयार कर दी। मुरीद आपको उसमें बैठा के नमाज के लिए लेके जाते हैं। तो जब आपकी पालकी उसकी दुकान पे आके से गुजरती ना तो पर्दे पड़े रहते थे आपकी पालकी दोनों साइड में आप जाते थे। जब दुकान पे आके से ये पालकी गुजरती वो फिर खड़ा होता फिर हाथ जोड़ के कहता हुजूर गुलामों की लाज आ। तो
تو آپ پردہ ہٹاتے مسکراتے پھر چلے جاتے، مسکراتے پھر چلے جاتے، ایسی ایسی کام ہوتا رہا، دعائیں چلتی رہی۔ اللہ اکبر سنیں، جب دعائیں ہوئی ایک بندہ ایسا بھی آیا، آپ دکان پہ آ گیا پردہ ہٹایا تو پھر وہ عاشق نہیں دکان پر بند، آپ پہ قرار آ گئے، کہنے لگے کیا بات ہے آج ہمارا یار نظر نہیں آیا؟ اللہ اکبر تھا وہ غیر مسلم، وہ اخلاق دیکھو، کہتے ہمارا یار نظر نہیں آیا؟ تو کسی نے کہا حضرت جی اس نے 3 دن سے دکان بند کی، کیا ہوا کہ طبیعت خراب، نماز پڑھی پڑھ کے کہنے لگے چلو پہلے اپنے یار کی خبر لینے چاہیے، آج ہم اپنے بھائی کی خبر لینے چاہیے، آج ہم اپنوں کا ہاتھ پوچھنے کے لیے ہاں بندہ چھوئے میں تاج پتوں میں ہزاروں روپے تو اڑا دیتا ہے، لیکن اگر خیال نہیں آتا تو باپ کی 10 روپے کی دوا کرتا ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ دار 10 روپے کی گولیوں کے لیے پریشان ہیں، اور بیٹا 10 ہزار جوئے میں ہار گیا، شرم آنی چاہیے۔ ایسی قوم ہو جو اپنا وقت اور اپنا پیسہ حرام برباد کرتی ہے۔ ہاں بڑی قیمتی ہے تیری دولت۔ حضور نے فرمایا ہے مومن کی کمائی کا حلال 1 روپیہ قبر میں گر جائے اور تختے لگا دیے جائیں، حکم یہ ہے کہ تختے ہٹا کے روپیہ نکالا۔ اتنی اہمیت ہے تیرے روپیے کی۔ آج بندہ کبھی نشے میں پیسہ لگا دیتا ہے، کبھی جوئے میں پیسہ لگا دیتا ہے، اور جوان تمہاری جوان کے یہ تاج پتوں کے لیے نہیں، یہ تو لگ کے آپ مسلح پہ آنسو بہا دیتے تھے، یہ زندگی تمہاری رب کو ناراض رب کو منانے کے لیے تھی، وہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ کوئی خیال کیا ہم نے؟ کوئی عیاشی کے اڈے پہ جا کے مر گیا، کوئی جوئے کے اڈے پہ جا کے مر گیا، کوئی گیا تو راستے میں گانے گاتے مرا، کوئی گانے سنتے مرا، کتنے بڑے نشیب لے کے آئے تھے جو گانے گاتے بجاتے مرے، کیا کہ اچھا ہوگا زبان میری ہوگی نام مصطفیٰ کی ہوگی، اگر دور میں نکلتی تو بے بسی کی موت نہ پڑتا، نام کھاتا جاتا جنت کی طرف قدم بڑھاتا جاتا۔ نام تو کیا کیا اڈوں سے بچوں گناہوں کے ختم کرو یہ تاج آتے، اور مسلمان ہو مسلمان بن، مسلمان ہو مسلمان بن، گناہوں کے اڈوں سے ہٹو۔ ہاں تو آج ہم ہزاروں روپے جوئے میں ہار سکتے ہیں، لیکن 20 روپے اپنے رشتہ دار کا خرچ کر سکتے ہیں، رشتہ دار کا خیال کیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا چلو پہلے یار کی خبر لینے جانا، دوست کی خبر لینے جانا، تو مریدوں نے پان بھائی بنیے کے دروازے لے گئے۔ غیر مسلموں کی اس وقت کی رسم یہ کہ اللہ بہتر جانے کیا ہوگی کہ جب ان کے نسل میں لوگ مرنے لگتے تھے تو وہ اس کو بستر سے اٹھا کے نیچے ڈالتا، اسے پھر چاہتا پہ نہیں رکھتے، اور جب تک اگر اس کا دم نکلنے لگے تو اس وقت تک سے کوئی اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا جب تک دم مر یہ ان کی رسم تھی۔ تو علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ دروازے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، بیٹے آگے کیا بات ہے؟ کہا یار سمجھنا آگا، کہا کون یار؟ کہا وہ جو سامنے مسجد کے آگے دکان پہ بیٹھا کرتا تھا۔ بیٹوں نے کہا نہیں آپ ہم سے نہیں سیکھتے، کہا کہا ایسا یہ کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ جب کسی کی زندگی کی آخری سانس ہوتی ہے تو ہم کیا کسی کو ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جب اتنی بات کہی علامہ توسوی مسکرا کے کہنے لگے یار یہ تمہارے مذہب میں ہے، ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے، ہمیں تو دیکھنے کی اجازت دو۔ بیٹوں نے ہاتھ پکڑا کر نہیں مل سکتے، اللہ اکبر آپ نے پھر اصرار کیا جانے کی اجازت دو، انہوں نے پھر انکار کیا، جب پھر انکار کیا کہا کیوں نہیں مل سکتے؟ کہا ہمارا دھرم اجازت نہیں دیتا اس لیے آپ نہیں مل سکتے۔ کہا نہیں مل سکتے؟ کہا نہیں، تو غصے میں کہہ بیٹھے کہ اگر ہم نہیں مل سکتے تو جاؤ کہ بھی ہمارے بغیر دنیا سے جا نہیں سکتا، ہمارے بغیر دنیا سے جا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرا، 3 دن گزرے، آدھے دن میں مورتی وہی اٹکی رہ گئے۔ 7 دن کے بعد بیٹھے روڑے، علامہ توسوی کے جا کے قدم پکڑ لیے، بابا ہمارے گھر چل۔ کہا کس لیے؟ کہا جو تم نے کہا تھا اس نے کر کے دکھایا۔ کہا کیا بات ہے؟ 7 دن ہو گئے تک باپ مارا رہا۔ چلیں آپ جو کہتے آگے کہ میرے بغیر مرے کبھی نہیں، آپ مسکرائے اٹھے اور چلے، دروازہ کھلا، دیکھا اس کا دروازے کی طرف تھا، علامہ توسوی کو آتے دیکھا رونے لگ گیا۔
اور روتے اس نے پہلا جملہ کہا کہ ایسے یاری کی یاری بھائی جاتی تم نے اس طرح دوستوں کی بھائی کی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں کہیں دن سے نہیں آ سکتا تھا, آپ تو آ سکتے تھے, آپ آج آئے ہو. جب روح بدن سے نکلنے تیار ہے مسکرا کے کہنے لگے میں تو آیا تھا لیکن تیرے بیٹوں نے ملنے نہیں دیا, میں آیا تھا لیکن انہوں نے ملنے دیا. کہا پھر تم ہی مر جاتے, تم کیوں نہیں مرے؟ اس نے کہا میں تو مر جاتا لیکن تیری زبان میں نہیں مرنے دیا. میں بھی مر جاتا لیکن تیری زبان میں نہیں مرنے دیا. مسکرا کے کہنے لگے بات بتاؤ گے؟ کہا کیا کہ میں نے جو تم سے یاری کی ہے اس کا کوئی صلہ ملے گا؟ آپ کہنے لگے کلمہ پڑھ لے میرے بزرگ کا, پھر دیکھ دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں بھی عزت ملے گی. اس نے کہا کسی بات کہا, پھر دیکھ اس بات آگے ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے. جیسے مریم نے کلمہ پڑھا, مریم نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہوا ہے, ادھر لفظ کلمہ زبان سے نکلا ہے, اللہ اکبر, ادھر روح بدن سے نکل جاتا ہے. جب روح بدن سے نکلی اس حال میں دنیا سے گئے کہ گود میں اللہ متوسع کے سر رکھا ہوا تھا. بیٹے آ گئے, آپ نے فرمایا کہ اب ہمارا ہو گیا ہے, اس کو ہمارے حوالے کر دو. بیٹوں نے کہا بابا جی پہلی وقت میں ملنے نہیں دے رہے تھے, اب مل گئے ہو, پھر تم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا یہ ہمارا ہو گیا ہے, ہمیں دے دے. کہنے لگے کہ پوری زندگی اسی آنگن میں گزری ہے, ہمیں پال کے کھلاتا رہا ہے, ساری زندگی ہمیں پالا ہے, اس نے ہمارے ساتھ رہا ہے, ہم اس کے ساتھ رہے ہیں, یہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو یہ ہمارا ہو گیا ہے, اب یہ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا نہیں بابا یہ ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہے گا, ہم آپ کو نہیں دے سکتے. یہ کہہ کے آپ کو واپس کر دیا. اللہ اکبر, آگے خانقاہ ہے. بیٹوں نے کیا کیا؟ ارضی سجائی, چتا پہ باپ کو لٹایا, طرح طرح کی لکڑیاں رکھی گئی, چندن کی لکڑی, بڑے بڑے قیمتی وہاں پہ کیمیکل لائے گئے اور آگ چلانے کے لیے کیمیکل ڈالے گئے. جب لکڑیوں میں کیمیکل ڈال کر کے آگ لگائی گئی, اب دیکھو تو سبھی چاروں طرف آگ چل رہی تھی لیکن اس بندے کے بدن تک آگ نہیں جا رہی ہے, اس کے بدن تک آگ نہیں جا رہی ہے. کیمیکل چھڑکا جا رہا ہے لیکن بدن تک آگ نہیں جا رہی ہے. طرح طرح کے گھن ڈالے جا رہے ہیں لیکن بدن نہیں چل رہا ہے. سب پریشان ہو کر کے علامہ توسیعی کی بارگاہ میں آئے, کہا بابا بتا دو صحیح راز کیا ہے؟ آگ جلا نہیں لگی ہے. مسکرا کے کہنے لگے میں نے پہلے کہا تھا یہ ہمارا ہو گیا ہے, ہمیں دے دو, تم نے نہیں دیا تھا, اب یہ ہمارا ہو گیا ہے. یہ تو دنیا کی آگ ہے, تو خود کی آگ میں طاقت رہتی ہے جو اسے جلا سکتی ہو. جو اللہ والا ہو جاتا ہے پھر اسے آگ نہیں جلایا کرتی. ہاں یہ علامہ توسیعی کی شان ہے, تو بتا پھر بغداد و اجمیر والے معین الدین کی شان ہے, ان کی شان کا عالم کیا کیا. اس کا تو ہاتھ کلمہ پڑھایا ہے. اب دیکھ غریب نواز عطائے رسول ہے, میرے مصطفیٰ کی عطا ہے. سمجھ لینا کس کی عطا ہے؟ حضور کی عطا ہے غریب نواز. اور کیسے عطا کیا سبحان اللہ. پہلی بار تو آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان مالکی کے ساتھ گئے تھے نا, جب چلے مکمل ہو گئے, عبادت و ریاضیات میں ہو گئی, تب گئے تھے حضور کی بارگاہ میں. دوسری مرتبہ خود اکیلے گئے, مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور حضور کی بارگاہ کا خاتمہ آیا. اس میں آگے آواز دی معین الدین کو حضور بلا رہے ہیں. تو وہاں کئی سارے معین الدین بیٹھے تھے, سب دوڑے لیکن خواجہ غریب نواز بیٹھے رہے. یہ کیوں بیٹھے رہے؟ کہنے لگے کہاں میں کہاں حضور کا پیغام, میں اس لائق نہیں حضور مجھے آواز دیتے. یہ بیٹھے رہے اپنی جگہ پہ, لیکن جب سب گئے نا تو حضور نے پھر خاتم سے فرمایا میں نے انہیں نہیں بلایا. کہا حضور پھر کسے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں نے معین الدین چشتی کو بلایا, میں نے معین الدین چشتی کو بلایا. پھر جب یہ پیغام آیا معین الدین چشتی کو انہیں غریب نواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جی میں کہا حضور بلایا. پھر کیا تھا اللہ جوڑ لگا اور حضور کے مزار پر ہمارے بچوں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضور مزار کے باہر کھڑے ہو کر کے معین الدین اجمیری کی طرف ہاتھوں سے اشارہ سبحان اللہ. اور یہ شان غریب نواز حضور نے سینے سے لگایا اور پھر پورا نقشہ ہندوستان کا دکھایا.
سفر بتایا کہاں سے کہاں جانا ہے، کیسے کیسے جانا ہے، پورا نقشہ بتاتے ہیں حضور نے سرکار غریب نواز کو. پھر ہندوستان کی زمین پہ بھیجا. ایک بات سنو، ہندوستان کی زمین پہ بھیجا. آئے تو کھولنے کے لیے آئے، تاشنے کے لیے آئے، کوئی باجا کاجا کے لیے آئے، بس سادہ سا زندگی مصطفیٰ کا اخلاق لے کے آئے تھے، رب کا قرآن لے کے آئے. سمجھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا اخلاق لے کے آئے تھے، رب کا قرآن لے کر کے آئے تھے. اللہ اکبر. کون سی بات آتی جو لوگ نہیں کرتے تھے؟ وہ آپ پوجا کر رہے تھے نا لوگ بیٹھے. آپ نے فرمایا سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگے اسے لیے پوچھتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ہم جلائے لائے. فرمانے لگے گارنٹی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ راضی ہوگی تو جلائے لائے نہیں، راضی ہوگی تو جلائے نہیں. فرمانے لگے آپ کئی سال سے گزرے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں. فرمانے لگے ذرا ہاتھ ڈال کے دکھاؤ. تو کہنے لگے بابا جی بات ہے آپ جلائے نہیں، ہاتھ ڈالیں گے تو. فرمایا کتنے دن سے پوجا کر رہے ہو؟ جلائے نہیں. کہنے لگے ہاں آگ ہے، کام جلانا تو جلائے نہیں. آپ اپنے اچھا پھر آپ نے اپنے پیر میں جوتی نکالی، آگ کے اندر رکھ رہی، کافی دیر تک آگ چلتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ لمبا کیا اور یوں ہی جوتی نکال کے باہر رکھ دی. خدا کی قسم معین الدین اجمیری کا ہاتھ بڑی شان والا ہے. آگ میں طاقت نہیں تھی جو جوتی کو جلانا. جب آگ سے جوتی نکالی کرنے لگے یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے تم آگ کی عبادت کرتے ہو اس لیے تمہیں جلاتی ہے. میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے. تم بھی اس کی عبادت کرو جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے، پھر آگ تمہیں بھی نہیں جلائے. یہ شاہداری کا نماز ہے. ساتھ اللہ کا ہندوستان میں تشریف لائے اور پھر فیوز و برکات کے وہ دریا بہائے. وہ دریا بہائے 90 لاکھ ہندوستان میں غریب نواز کر رہا ہے. 90 لاکھ لوگوں کو آج غریب نواز چھوڑ کر حرام آباز کے لیے ہاں مرکز عقیدت بنی ہوئی. اپنے بھی جانتے ہیں فرائض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں لکھا. میں کہتا ہوں نادان، اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی بات بتا دی ہے کہ جو ہر کوئی بتاتا بھی نہیں. ہاں سوچ سمجھ کے ذرا بولا. اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے بارے میں نہیں لکھا. میں کہتا ہوں غلط. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح زمین کے اوپر بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں کبھی ڈالی نہیں جاتی. وہ چند مقامات ہیں جہاں پہ دعائیں ڈالی نہیں جاتی. فرماتے ہیں انہی مقامات میں سے ایک مقام اجمیر شریف ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی دعا کبھی قبول نہ ہوتی ہو غریب نواز کی چوکھٹ پہ چلا جائے، فرماتے ہو ہی نہیں سکتا وہ خالی ہاتھ واپس آتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور جب بھی کبھی لفظ اجمیر بولا ہے اس کے ساتھ شریف ضرور لگایا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اجمیر شریف کا طرح بتایا ہے. لیکن لوگوں کو حسن حسن فرصت ملے تب نہ، انعام سے فرصت ملے تب نہ. او یار اللہ والوں سے جان کرو، یہ بغض و انعام کی اہمیت ہٹاؤ. اللہ والوں سے محبت کرو. ان کی محبت یہ یہاں بھی نجات دلائے گی، وہاں بھی نجات دلائے گی. اخلاق اچھے کرو. میں نے کہا قرآن لے کے آئے تھے غریب نواز. اللہ اکبر. جب آپ قرآن پڑھتے تھے ہوائیں تھم جاتی تھی. جب آپ قرآن پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے خوشبو موسم میں بکھر جاتی ہو. اور آپ کی انداز کا قرآن کی تلاوت کا بتا تو صحیح، اگر آج کا قاری اتنی شان کے ساتھ قرآن پڑھے کہ لوگ پھیل کے قرآن سنے، پھر مصطفیٰ کا بیٹا جب قرآن پڑھتا ہوگا تو پتا اس کے لہجے کا حسن کتنا عظیم ہوگا، اس کی آواز میں کتنی مٹھاس ہوگی. آپ قرآن پڑھا کرتے تھے اور اخلاق کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. آپ کے کہ آپ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر بادشاہ جو تھا جو اس وقت کا راجہ تھا اس نے ایک قاتل کو بلایا اور بلا کر سن میں تجھے آدھی سی طرح رمانی بنا دوں گا، چھوٹا سا کام کرنا ہے. کون سا کا غریب نواز کا سر کاٹ دیا. کس کا سر؟ وہ بابا پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے سر کاٹ دیا. اس نے کہا قیمت مت کا آدھی قیمت. آج 2000 ہے کہ نہیں؟ 2000 پر قتل کر اللہ سے ڈرو. قتل کر تو بہت بڑی بات ہے. کسی کو سزا پر تکلیف نہ دیا. سزا فرمایا گیا تم نے کسی چوٹی کو چڑیا کو تکلیف دی ہے تو قیامت میں جب وہ اپنا بدلہ مانگے گی اور بار بار
تو اس کی آواز اتنی کڑکدار ہوگی کہ جس نے ظلم کیا ہوگا اس کے کانوں کے پردے گرا جاتا، اور جو تکلیف دے گا اسے میدان قیامت میں وہ جلا ہوا سہما ہوگا، اس کی آواز دب جائے گی، مزمز کی آواز اونچی، خدا را اگر تم صاحب اقتدار ہو تو کسی کا دل نہ دکھانا، اگر تمہارے پاس پاور ہے تو کسی کمزور کو نہ ستانا، ورنہ یاد رکھنا مرو گے تو آج بھلے کمزور ہے سے پٹ رہا ہے، اللہ کی عدالت میں جب وہ اپنا عرض عریضہ پیش کرے گا، مالک اس نے مجھے ستایا، اس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کیا، مالک میرے بچے اسی وجہ سے غریبوں کی طرح زندگی میں زار رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر مصیبتیں رہی، یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، تو خدا کی قسم اس دن اللہ کا قسم شباب پہ ہوگا، اور وہ کہے گا مجھے قسم ہے میری عزت کی آج میں بدلہ دوں گا، اور آج انصاف قائم کروں گا، اور جب وہ انصاف قائم کرنے پہ آئے گا تو پھر سزا سزا ناپے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی دار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اگر آخرت میں بچنا چاہتے ہو تو کسی کا دل مت دکھانا، ہو سکے تو ٹوٹا ہوا دل ملے تو اسے چھوڑ کے مر جانا، ادھر ٹوٹا دل چھوڑو کہ ادھر خدا تمہارے نام اعمال میں جنت نہیں لانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوشش کرنا کسی کا دل نہ دکھا جائے، کسی کو تکلیف نہ کرنا، بات میں مزاج عادت تمہارا کہتے ہیں مجھے اصلاح کیا تھا، میرے مجمع میں کوئی بیٹھ جا رہا، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں، شرم کرنا اس کی بھی اپنی عزت ہے، حیا اس کا بھی اپنا وقار ہے، تجھے حق کس نے دیا کسی کو گھر سڑے عام رسوا کرے، وہ کہتا مجھے اصلاح کا عادت ہے، اصلاح کے یہ طریقے کسی کو کھڑا کیا شرمندہ کر دیا، اسلام نے حضور بھی تو فرمایا کائنات کا حضور سے بڑا کوئی مسئلہ ہو تو ہاں حضور کی اصلاح کا طریقہ دیکھیں، میرے حضور جب اصلاح فرماتے تھے تو اگر کسی نے نہ کوئی کام شریعت کے کسی عمل میں کسی سے کمی ہوتی تھی یا اخلاق میں کوئی کمی دیکھتے تھے تو حضور نام سے کھڑا نہیں کرتے تھے کسی کو کہ فلاں فلاں کھڑے ہو تمہارے اندر یہ کمی نہیں، کبھی بلکہ حضور اگر کسی کے اندر کوئی کمی دیکھتے تو فرماتے بعض لوگ اس کام کو ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں اس کو ایسے کرتا ہے، کچھ ایسے بولا کرتے ہیں، یہ جملہ درست یہ ہے، اس طرح حضور اصلاح فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم اصلاح بھی ہو جاتی تھی، لوگوں کی عزتیں بھی رہ جاتی، آج ہمیں عزت بات بات سے نہیں کرتے تھے، بات کرتے تھے، خدا آج اللہ کے بندوں کے عیب میں پڑھ کے ڈالا، اللہ قیامت میں تمہارے عیب میں پڑھ کر کسی کو رسوا کرنا چھوٹی چھوٹی بات توڑتی ہے، اور وہی دل توڑنا دوزخ میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے، تو 10,000 10,00,000 بھی کیا اگر ظلم کی باری آئی ٹھوکر مار دیا، ایسے پیسے کا کیا کرے گا جو کسی کا دل دکھا کے ملے، ہمیں تو فاقر رہنا گوارا ہے، ہمیں دولت سے پیار نہیں مدینے والے محمد کی رضا سے پیار ہے، ہمیں حضور کی رضا سے پیار ہے، جب آپ زندگی ایسی تو حضور رضا سے کوشش یہ کر مصطفیٰ کا رضا، مصطفیٰ کا رضا آج ذرا سا پیسوں سے کوئی کسی کو گالی نہیں دیتا، چھوٹا بڑوں کا نام آ جاتا ہے، اس بات تم سے کہہ جاؤں جب ہم ایک پر جانا کوئی بھی محفل ہو تم سے بڑا آ جائے اس کے لیے جگہ چاہتا آج نا ہمارے بڑے پڑھے اور چھوٹا LLB یہ بیٹھا ہے وہ بڑے سچ نہیں کرتا، وہ کہتا جی میں تو ڈگری ہولڈر اور یہ تو خاص ہو جائے والے نہیں، تیری ڈگری کی بزرگی کو نہیں پہنچ سکتی، تیرا قلم کی سفید کو نہیں پہنچ سکتا، تیری تعلیم کی عمر کو نہیں پہنچ سکتی، آج بڑی عزت نہیں کرتے، یہ وجہ ہے خود رسوا ہوا، اگر عزت چاہتا بڑی عزت دیا کرو، اللہ سبحانہ تمہیں عزت دیتا ہے، تو کبھی ٹکوں کی خاطر دبوں کی خاطر کسی کو بھی عزت نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، تو وہ پھر راج جوان اس نے کہا بابا کی گردن کاٹا، سودا بڑا تھا، آدھی سلطنت کا معاملہ تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں کاٹ کے لے آیا، اس نے خنجر چھپایا آیا کمر میں، اور میرے غریب نواز ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیث سے بیان کیا، حضور کا دین سکھا رہے، لوگ آ رہے ہیں
سیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ بھی جا کے خنجر لگا قریب نواز کی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جا کے بیٹھا محفل ختم ہو گئی لوگ جانے لگے کچھ لوگ بچے قریب نواز نے دیکھا یہ بھی بیٹھا ہے آپ نے اپنے پیٹھ اس کی طرف کی اور کہنے لگے یار سب اپنا کام کر کے چلے گئے اگر کسی کا کام رہ گیا ہو تو وہ بھی اپنا کام کر لے ابھی معین الدین موجود ہے اتنا تک کوئی جواب نہیں آیا لوگ کہنے لگے حضور ہمارا کام ہو گیا جا رہے ہیں سب چلے گئے یہ جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا یہ اپنی جگہ بیٹھا رہا اٹھا قریب نواز مسکرا کے کہنے لگے یار سب نے اپنا کام کر لیا تو بھی اپنا کام کر لے اس نے کہا کون سے کام کی بات کر رہے ہو قریب نواز کہتے ہیں تو بھی تو گردن کاٹ کے آیا تھا میرا سر لے اور جا کر کے مجھے اپنی مراد پوری کر اس نے کہا نہیں تو میں تو سر کاٹنے نہیں آیا تھا آپ نے فرمایا پھر کیوں آیا تھا کہ بس یوں ہی تمہاری محفل میں آ کے بیٹھ گیا تھا قریب نواز کہتے ہیں اگر محفل میں آیا تھا تو خنجر چھپا کے کیوں لے کے آیا تھا تیری کمر پہ خنجر لگا تھا اس کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا ہم ہیں حضرت جیت ٹھاکر اور ہم راجپوت ہیں ہم خنجر کمر میں لگا کے چلتے ہیں یہ ہمارے نسل کی شان ہے مسکرا کے کہتے ہیں اگر یہ شان ہے تو بتا جو راجا سے محل میں بات کی تھی جو سودا کرتے بھی رات جو عرض سے ہوا تھا وہ بھی تمہاری شان ہے اتنا سننا تھا قدموں پہ گر گیا خنجر نکالا قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے معاف کر دینا پتہ نہ تھا میں اسے مارنے آیا ہوں جو دل کی بھی جانتا ہے بہن کی بھی جانا نعرے تکبیر نعرے رسالت جناب غریب نواز نعرے تکبیر نعرے رسالت کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا میں اس کا سر کاٹنے آیا ہوں جو دل کی بھی جانتا تھا میں بھی جانتا تھا غریب نواز آسمان آیا وہ پھر اسے شرم دکھی کہنے لگا میں کس کا سر کاٹنے والا تھا اس نے اپنا خنجر دیا غریب نواز کے ہاتھ میں دے کے کہہ رہا ہے خنجر دیا گردن کر دی اب میں جینا نہیں چاہتا میں نے اتنا بڑا ارادہ کیا میں مرنا چاہتا ہوں میرے ہی کر سے میرا ارادہ آج کوئی بندہ کسی کو گالی دے تو گھر جا کر لے آیا گھر جا کر گالی دی اور تو نے میرے باپ کا نام لے کے الٹا سیدھا کہا تھا گھر میں جا کے مارتے ہیں مگر جگر اگر ہے تو مصطفیٰ کی اولاد کا قتل کرنے آیا ہے اور خنجر دے رہا ہے گلا بھی میرا خنجر بھی میرا گلا میں جینا نہیں چاہتا آپ نے خنجر دلایا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا فرمانے لگے تو نے ہمیں چاہتا ہم یہاں کسی کو مارنے نہیں آئے ہم یہاں بچتے ہوئے کو بچانا کے لیے آئے جا ہم نے تجھے معاف کیا اس نے کہا جانا کی گھر ہے بس اب اپنے قدموں میں جگہ دے تو زندگی کی یہی میدان ہے اللہ اکبر یہ آپ کا غریب نواز یہی اللہ اور اللہ والے دلوں کی دلوں کی بات سرکار کا سرکار کا اور ایک بات یاد رکھنا ہر ولی کی ولایت کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں شامل ماں کا کردار اہم ہے بیٹے کی زندگی میں یہ بھی ذہن میں بات آج اللہ کہتا ہے میرا بیٹا سڑک نہیں ہے مولانا کے پاس 5 دن سے جا رہا ہے جیسا تھا ویسے 6 مہینے ہو گئے مسجد میں جاتے جاتے گالی بکرائے اپنی بتا تو 8 سال مالک صاحب کا مولوی 8 گاڑی میں سوار تھا بتائیے ہم 8 سال میں اپنے بچے نہیں سوار پائے مولوی 8 گاڑی میں سوار تھے غلطی تمہاری پردے مولوی ڈالے سنیے اگر چاچا نسل نیک پیدا ہو تو نیک لڑکیوں سے نکاح کرتا نمازی بچیوں سے نکاح کرتا قرآن پڑھنے والی سے نکاح کرتا خدا کی قسم بہت تیری ہوگی اگر کبھی بھی بادشاہ ہے تو گود تیری ہوگی آنے والا صلاح الدین ایوبی ہوگا گود تیری ہوگی آنے والا محمد بن قاسم ہوگا لیکن مزاجی الگ ہے جس دن سے بچہ ماں کی شکل میں آیا ہے ریموٹ ہاتھ ہے ماں کے پورا دن گانے سن کے گزار رہا ہے رات گانے سن کے گزار رہا ہے بتا جو بچہ ماں کے شکل میں گانے سن کے پلا ہوگا وہ پیدا ہو کے ڈانس نہیں کرے گا تو کیا قرآن کی آیت سنائے گا سرکار واسے بات نہیں جانتا پیدا ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے اللہ تشریف لائے 4 سال میں تشریف لی کتنی 4 سال
سارے بولے کتنی؟ پیچھے والے بھی بول دے اللہ توفیق دے دو کتنی؟ اللہ سلامت کے ایک بچنے والا ہے لیکن ابھی آپ جاگ رہے ہیں، اللہ خوش رکھے. بس کتنی عمر ہوئی؟ 4 سال شہید بچوں کے ساتھ آئے. آج ہمارا مزاج آج جو آئے آئے سلام کرے، یہ جو چھوٹے ہی سلام کرے بڑے نہیں کر سکتے، یہ مزاج آج. تو مکھیا کیا چاہتا ہم سے نہ جائے سلام کرتا بدان بھی جاتا ہے کر کبھی نا میں ٹھہرا مکھیا امام صاحب مجھے قاری صاحب مجھے سلام. یہ ہوتا مزاج مگر وہ اللہ والے بچپن کا وہ سماتا زمانہ کے بڑے بڑے چھوٹے ساتھ کہتے ہوئے نا وہ 4 سال کی تھی وہ ایک بابا انہوں نے کہا السلام علیکم. جب اتنا کہا تو سارے بچوں نے جواب السلام، لیکن میرے وہ سے 4 سال کی عمر کہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام. تو مرتبہ جواب تو آنے والا بھی اللہ والا کوئی عام نام تھا وہ بھی اللہ والا تھا. جب وہ سے پاک 2 مرتبہ کہا نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، بابا کے چلتے قدم گئے مڑے کہنے لگے کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میں عبدالقادر جیلانی کہتے تھے. عبدالقادر کہتے تھے. آپ نے فرمایا بیٹا میں نے سلام ایک بار کیا تھا تم نے جب آپ کو بار بار کیا مسکرا کر لگے بابا آپ اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے آپ اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے لگو. آنے والے کا نہیں جب تک بتاؤ کہ نہیں جاؤں گا نہیں بتاؤ میں نے سلام 1 مرتبہ کیا تم نے جواب 2 مرتبہ کیوں کیا؟ اللہ اکبر سے پاک انکار پہ انکار کرتے رہے بابا اصرار پہ اصرار کرتے رہے. بتاؤ جائیں گے نہیں جب تک نہ مانا پورا آپ نے کہا نہیں مانتے کہا نہیں کا جواب ہی چاہیے کہا ہاں. وہ سے پاک میں 55 میں جہاں کھیل رہے تھے انگلی پکڑی اونچے سے تیلی پہ لائے اور دیلے پہ اونچی جگہ پہ کھڑا کیا. فرمانے لگے وہ بستی نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں دیکھ رہا ہوں. اب وہ سامنے چوکر نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں وہ چوکر بھی دکھ رہی ہے. کہا یاد کرو آج سے 4 سال پہلے تم اس چوکر کے آگے سے گزرے تھے؟ کہا ہاں گزرا تھا. کہا تم نے اس گھر والوں کو سلام کیا تھا؟ کہا ہاں سلام کیا تھا. کہا کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہا یہ سوچ کے سلام کیا تھا کہ یہ سیدوں کا دروازہ ہے سلام کر دوں گا اللہ برکتیں دے دے گا. جواب مل گیا تو قسمت سنور جائے گی. آپ فرماتے بتاؤ تو صحیح جب تم نے سلام کیا تھا تو تمہیں اس گھر سے جواب ملا تھا؟ فرمایا نہیں مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا. کہا تم جانتے کو نہیں ملا؟ کہا نہیں جانتا. کہا اس لیے نہیں ملا تھا تو اس گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہ تھا اس لیے تمہیں جواب نہ ملا. گھر کے اندر ماں موجود تھی. آپ نے جب اتنا کہا آنے والے نے کہا بچے تمہیں کیسے پتا چلا کہ 4 سال پہلے میں یہاں آیا تھا؟ وہ سے پاک فرماتے ہیں جب تم یہاں آئے تھے اس وقت عبدالقادر ماں کے شکم کے اندر موجود تھا اور جب تم نے سلام کیا تھا میں نے تمہارا سلام سن بھی لیا تھا. میں چاہتا تو جواب اسی وقت دے دیتا لیکن ماں کے ڈر کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا تھا. او بابا سنو میں نے تمہارا سلام نہیں سنا تمہاری آواز نہیں پہچانی. 4 سال ہو گئے دنیا میں آئے ہوئے تم کو نظریں ڈھونڈ رہی تھی. آج جب مل گئے ہو تو میں نے ایک سلام کا جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتار دیا ہے. ایک جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتار اللہ. یہ سرکار کو صفات ہے اللہ والوں کی شان ہے. ہاں ہاں وہ صفات اللہ والے ہیں. اور صرف ولی نہیں ولی گھر ہے ولی گھر ہے. استاد کے پاس آگی لے کے گئی استاد نے کہا پڑھو بیٹے. پڑھتے پڑھتے 17 پارے پارے کی روایت میں مطابق پڑھ ڈالے. استاد نے کہا بڑا اچھا پڑھ رہے ہو جہاں 17 پڑھے گئے وہاں باقی کے 13 بھی نہیں پڑھ لیتے تھے. فرمانے لگے میں کسی مسئلے سے چلے گیا تو استاد نے کہا مجھے یقین نہیں ہوتا پھر یہ کہاں سیکھی. کہنے لگے ماں کی شکم میں سیکھی. میری ماں 17 پاروں کی حافظ ہے. میری ماں 17 پاروں کی حافظ تھی. وہ جب دودھ پلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. جب جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. صفائی کرتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. فرمانے لگے جب ماں نے سنایا میں نے سن کے آتا وہ بتا اگر ماں قرآن پڑھ پڑھ کے بچوں کو دودھ پلائے تو پھر بیٹا عبدالقادر جیلانی نہیں ہوگا ہوگا. ذمہ داری ہے ہماری اپنے گھروں کو کرے. ذمہ داری ہے ہماری اپنے گھروں کے حالات سوارے اپنے گھروں میں مصطفیٰ کا دین لائیں حضور کی شریعت لائیں. اور بچوں سے کہتے ہیں یہ زندگی 4 دن کی ہے ٹی وی چینل ختم کرو اگر جینا تو سیدہ فاطمہ کی گلیز بن ہاں ویڈیو کو تقدیم کرو دیکھو خدا کا قسم. اور تم بھی ذرا دولت کے پیچھے نہ پڑو. یہ مت سوچو کہ بیوی مالدار ہوگی تھوڑا بڑا روٹی دال پانی کا دلہ ہوگا.
یہ سوچ کر یہ ریٹیاں تلاش کر دیندار خدا دیندار آئے تو یاد رکھ بھلے دولت لائے آئے اس کے قدم سے اللہ کی رحمت ضرور بخشش ہو جائے اور جب رب کی رحمت شاہدار ہوتی ہے پھر مقدر سبق آیا ہے ہاں جوانوں کا دبل اللہ تعالیٰ سے بولو انشاءاللہ سارے بولے اور زور سے انشاءاللہ اور یہ جو آپ سے اختلافات لوگوں نے کر کے نا حسد میں آیا حسد میں آ کے چڑ جا کے جلن میں آیا کہ یہ نیا مسئلہ ہو گیا نیا مسئلہ ہو گیا یہ خدا بنا نہ کر ورنہ گنتی کے لیے پیچھے ہو گنتی کے لیے اب اسی عقل میں ہو کہ ہم یوں ہیں ہم وہ ہاں ایک تو یوں مسئلہ میں جاؤ یہ بچا جاؤ اب تو اختلافات ختم کر حضور کے نام حضور کے نام دیکھو کسی کا بھی ہو جاتا ہے اگر وہ حضور کا نہیں تو ہمارا نہیں اگر وہ حضور کا ہے تو ہماری سلام ہوتا ہے یہ دیکھ جس میں عشق زیادہ حضور کا وہی حضور کا قریبی ہوگا اور پھر اگر یہ معیار حضور کا ہونے کا تو پھر میرے امام کا عشق ہے وہ تو چل پھرتے کہتے تھے آپ اٹھتے بیٹھتے کا حضور کے عشق کا عالم یہ تھا وہ کہا کرتے تھے اے عشق تیرے سر جلنے سے چھٹے سر جو آپ اچھاتے تھے وہ آپ آتا ہے ان کا عشق تھا وہ چل پھرتے حضور کی نام کرتے تھے اگر کتنا بڑا عشق اگر یہ جنتی نہیں ہو سکتا تو بتائیے دکان پر ڈنڈی مارنے والا کیسے جنتی ہو سکتا جنہیں اپنے باپ کی اوقات کا نہ پتا وہ اعلیٰ حضرت کی اوقات کا نہ پتا خدا رہا بدلے بزرگوں کے خلاف نہ رکھے کئی طرح ایک جملہ تیرا دنیا اور آخرت تمام اللہ والوں سے پیار کر غریب نواز محفل میں بیٹھے جانتے ہو کتنی بڑی شان والے تھے مثال مانا غریب نواز کا تو آپ ماتے پر لکھا ہوا تھا آدھا حبیب اللہ و آدھا فی حب اللہ یہ اللہ کا محبوب ہے حضرت کے محبت میں دنیا سے آیا اور جس دن مثال غریب نواز کا اس وقت ہندوستان کی زمین پر 350 اولیاء موجود تھے کتنے؟ 350 سارے بولے کتنے؟ 350 اولیاء تھے اور سب نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا تھا سب نے حضور کیسے آیا کہنے لگے میرا معین آنے والا میں اپنے معین کو لے آیا اللہ اکبر غریب نواز کو بھیجا حضور نے لینے بھی بلایا یہ اللہ تعالیٰ سے مصطفیٰ کو پیارا ہے یہ حضور کی امت کی ولی ہے امت کے ولیوں کی توہین نہیں کرنا ان کے خلاف کام کرنا بولو انشاءاللہ مجھے آپ نے اتنی دور سے بلایا میں یہاں پہ دیواریں کرنے نہیں آیا میں بھائی کو لڑانے نہیں آیا میں تو حضور کے نام پہ اکٹھا کرنے آیا حضور کے نام پہ اکٹھا ہوا اور یہ فطروں والی باتیں ختم کر یا تو اعلیٰ حضرت کو وہ نام ہے جو اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہم اس کو کہتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت سے پڑھا نہیں ہے تو تو بھی گردن جھکا اور آج دے دے بس میں مجھے دعا مجھے ساتھ دے دو کہ رستے میں جاتا انشاءاللہ ہر ولی کی عزت کریں گے سارے بولیں انشاءاللہ اور جو لڑنے لڑانے کی بات کرے اسے الگ کر کہہ دو امت پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے اب ہمیں پیروں کے جھگڑے میں نہیں بڑھ رہا ہاں وقت کہ میرا پیر افضل تو کہتے ہیں اپنا دین حکومت نہیں ہے تمہیں تمہارا دین مبارک ہو مجھے میرا دین مبارک ہو لڑ اللہ والوں سے پیار کرنا ان سے محبت کرنا ان کی عزت کرنا جو جتنا ادب والا ہوگا اتنی اس کو بزرگوں کا فیضان دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریب نواز کا سچا فیضان فرمائے ہمیں کا سچا عشق فرمائے ہمیں کا سچا پیار فرمائے بس جو ہوئے اللہ تعالیٰ کو فرمائے زندگی رہتی ہے ساتھ پھر ملاقات چمک رہا پھول کھلیں گے زندگی رہتی پھر ملیں گے مسافر تم کسی موڑ پر ملاقات ہوگی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ السلام علیکم